کائنات والوں نیکی ہو، بھلائی ہو، خیر ہو، احسان ہو، اللہ پاک نے فرمایا ذرہ برابر بھی کسی سے نیکی کرو گے، ذرہ برابر بھی کسی پہ احسان کرو گے، ذرہ برابر بھی کسی سے اچھائی کرو گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، میں تیری زندگی میں خیر دکھاؤں گا، تیری زندگی میں اس کی برکت دکھاؤں گا، تیری زندگی میں اس کا صلہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھنا اللہ پاک نے کیسے خیر دکھائی، کیسا صلہ دکھایا۔ میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر ہیں سلیمان علیہ السلام، اللہ نے نبی بنایا ہے، والد بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، بیٹا سلیمان بھی اللہ کے پیغمبر ہے۔ اللہ پاک نے بہت بڑی بادشاہت دی ہے، عروج بھی دیا ہے، عزت بھی، وقار بھی دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے خوبصورت گھوڑے رکھے ہوئے ہیں جہاد کرنے کے لیے، گھوڑوں کا الگ استبل ہے پورا نا، ان کو دوڑانا، ان کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا، اس پر مشق کرنا۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام آئے، کہا بھائی ان گھوڑوں کو ذرا مجھے دکھاؤ ہاں بگا کے۔ ایک گھوڑے پہ بیٹھے، دوڑ لگائی، دوسرے گھوڑے کو چیک کیا، تیسرے کو چیک کیا، چوتھے کو چیک کیا۔ کرتے کرتے ان گھوڑوں میں ایسے مصروف ہوئے کہ نماز عصر رہ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیر ہو گئی، ٹائم گزر گیا تو پریشان ہوئے، کہنے لگے اوہو، ان گھوڑوں کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے میری نماز عصر رہ گئی۔ لاؤ بھئی تلوار پکڑو اور ان کی گردنیں ہی اتار دو، نہ رہیں گھوڑے نہ میری توجہ ان کی طرف۔ فقال انی احببت حب الخیر، بڑی زیادہ محبت نہیں آ گئی تھی میرے دل میں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ بندے کے دل میں مال کی محبت ہے نا، یہ بڑی شدید ہے۔ وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت بڑی ڈاڈی ہے بندے کے سینے کے اندر۔ یہ محبتی دو نمبریاں، فراڈ، چکر، وراثت کھانا، اس کا کھا جا اس کا کھا جا، یہ محبتی بیڑا غرق کرتی۔ خالق کائنات نے فرمایا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، ان گھوڑوں کے پیار میں، محبت میں نماز عصر رہ گئی، سورج غروب ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ردوها علی فتفک مسحا بالسوق والاعناق، پیغمبر نے تلواریں پکڑی، ان کی گردنیں اتروا دی، سارے گھوڑوں کو ختم کر دیا۔ اللہ پاک کی خاطر ایک چیز کو قربان کیا، اللہ کی خاطر ایک محبت کو قربان کیا، اللہ کی خاطر خوبصورت مال کو قربان کیا۔ اللہ فرماتے میرے نبی سلیمان پریشان نہیں ہونا، اگر تو نے میری خاطر گھوڑوں کو ختم کیا ہے، گھوڑوں پہ چڑھ کے لمبے لمبے سفر کرتے تھے، جتنا سفر تم گھوڑے پہ ایک مہینے میں کرتے تھے، اتنا سفر میں ہواؤں پہ بٹھا کے ایک دن میں آپ کو کرواؤں گا۔ گھوڑے ختم ہو گئے، میری خاطر کیا ہے نا، چل آج کے بعد گھوڑوں پہ نہیں، ہواؤں پہ تو چلا کرے گا، اور جتنا سفر تو ایک مہینے میں کرتا تھا، اتنا سفر ایک صبح میں کرے گا اور ایک شام میں کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، میرا رب اس طرح صلے دیتا ہے، اللہ اس طرح برکتیں دیتے ہیں۔ اللہ نیکی کا صلہ، اللہ نیکی کی برکت، اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ اس طرح دکھایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویر جی نیکی کرو، اچھائی کرو، خیر والے کام کرو، اللہ کا وعدہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی کرنے والوں تم بھول جاؤ گے، صلہ دینے والا رب کبھی بھولے گا نہیں۔
تو نہ یاد رکھ، میرے لیے کرنے والے مجھے بڑا یاد ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، حضور نے فرمایا 3 بندے سفر میں جا رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، تیز آندھی آ گئی، آندھی کے ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی۔ چھپنے کے لیے کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، بھاگتے بھاگتے غار میں چلے گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب غار میں چلے گئے تو ایک چٹان جو تیز بارش کی وجہ سے، آندھیوں کی وجہ سے، وہ بھی لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے اس غار کے منہ کے آگے آ کے رک گئی۔ غار کا منہ بند ہو گیا، بارش بھی رک گئی، ہوا بھی رک گئی۔ اب یہ 3 بندے باہر آنا چاہتے ہیں، تینوں نے مل کے زور لگایا، اتنی بڑی چٹان ہے وہ تو ہل بھی نہیں سکتی، پریشان ہو کے اندر بیٹھ گئے۔ نہ موبائل کی سہولت موجود ہے، نہ کوئی اور ایسا آلہ موجود ہے، آواز دیں گے کون جنگل میں سنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ساری طرف سے نا امیدی ہو گئی، کس کو بلائیں گے، کون ڈھونڈے گا، کون یہاں پہنچے گا؟ اگر کوئی آ بھی گیا، کسی کو کیا پتا کس چٹان کے نیچے غار ہے، کیا پتا چلے گا؟ اب تو یہاں ہی مریں گے، یہاں ہی زندگی ختم ہوگی، یہاں ہی قبر بنے گی، یہاں ہی زندگی کی شام ہو جائے گی۔ جب ساری امیدیں ختم ہو جائیں نا، پھر رب سے امید جڑتی ہے۔ جب سب طرف سے اندھیرے نظر آئے نا، پھر اس کی طرف سے ایک روشنی کی جلن نظر آتی ہے۔ اور جب مصیبت میں، مشقت میں، پریشانی میں بندہ رب کو پکارتا ہے نا، تو اس وقت جو دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے وہ عام حالات میں نہیں نکلتی۔ اپنے خالق سے ہم کلام ہوئے، بات کرنے لگے، کہتے یار کوئی نیکی کا ذکر کرو، کوئی نیکی کا تذکرہ کرو، اللہ یہ یہاں سے بچائے، وگرنہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی امید نظر نہیں آ رہی، کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ جب سخت مشقت ہو تو پھر تجھے اپنی نیکیوں کو یاد کرنا چاہیے، یا یوں کہہ لو کوئی نیکی تو ایسی کر لو جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہو، کسی مشکل میں تیرے کام آ جائے۔ ہر نیکی کار فیس بک پہ نہ ڈال، کوئی نیکی اپنے لیے بھی سنبھال۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں میں صلہ دینے والا ہوں، صلے دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غار میں تینوں بندے بیٹھے ہوئے آپس میں اپنی نیکیاں یاد کرنے لگے۔ ایک کہتا ہے مولا تو جانتا ہے رات کی تنہائی تھی، مجبور لڑکی میرے پاس تھی، قرض لینے کے لیے آئی تھی، میرا اندر کے شیطان جاگ پڑا، میں نے اس کو کہا پیسے تو دوں گا مگر اپنا جسم میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ وہ بیچاری بے بس تھی، بے کس تھی، اس نے اپنا جسم میرے حوالے کر دیا۔ جب تنہائی کے اندر میں اس کے پاس جانے لگا تو وہ لرز رہی تھی، کپ کپ آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا۔ مولا کریم اس کے یہ الفاظ ایسے تھے اگر میں چاہتا تو جو مرضی کر لیتا، مگر میں واقعی تیرے سے ڈر گیا۔ اللہ میرے دل میں تیرا ڈر آ گیا، مجھے مرنا یاد آ گیا، مجھے قبر یاد آ گئی، مجھے قبر کے حیوان یاد آ گئے، سانپ اور بچھو یاد آ گئے۔ میرے مولا کریم اس رات کے اندھیروں میں اس بی بی کو چھوڑ دینا، اس کو ہاتھ تک نہ لگانا، اللہ یہ تیرے خوف اور تیرے ڈر سے ہی تھا۔ اگر میری نیکی تجھے پسند ہے اس مشکل سے مجھے نجات نصیب فرما۔ چٹان تھوڑی سی سائڈ پہ ہو گئی۔ دوسرا کہتا ہے مولا تجھے یاد ہے میرا ایک نوکر تھا، میں نے اس کو مزدوری دی، وہ کہتا ہے اتنی نہیں میری زیادہ بنتی ہے، میں نے نہیں لینی اتنی، زیادہ دو۔ میں نے کہا یار تیری بنتی یہ ہے، اس نے کہا نہیں زیادہ دو، نہیں تو رکھ اپنے پاس۔ مولا وہ مزدوری میں نے رکھ لی اور میں نے ایسے نہیں رکھی، میں نے اس مزدوری کی گائے خرید لی، اس گائے سے گائے بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا ایجڑ بن گیا، ایک ریوڑ بن گیا۔ کئی سالوں کے بعد اس کو یاد آیا کہ چودھری نے میرا 1000 دینا ہے۔ آگے کہتا ہے چودھری حالات بڑے خراب ہے، تجھے یاد ہے فلاں سن میں تیرے ساتھ پاس مزدوری کرتا تھا اور میری ایک دیہڑی رہ گئی تھی۔ اس نے کہا جناب بالکل یاد ہے،
اس نے کہا لا پھر میرے دے. اس نے کہا یہ جو بکریاں نا، یہ جو ریوڑ ہے سارا یہ تیرا، لے جا. کہا چودھری مذاق نہ کر، جو میرے بنتے صرف وہی دے. اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، میں حقیقت میں کہتا ہوں وہ تیرے 1000 کی میں نے بکری خریدی، اس سے گائے بنی، اس سے یہ بنا، اس سے یہ بنا، یہ سارا تیرا، یہ نوکر چاکر، یہ بھیڑ بکریاں ساری تیری ہیں. میرے خالق تو جانتا ہے تیرے سے ڈر کے میں نے 2 نمبری نہیں کی، میں نے بے وفائی نہیں کی، میں نے فراڈ اور دھوکہ نہیں کیا. سارا مال اس کو دیا، وہ سارا لے کے چلا گیا. اللہ اگر میری امانت داری پسند ہے تو اس مشکل سے نجات نصیب فرما. اللہ اکبر کبیرہ. پہاڑ تھوڑا سا اور سائڈ پہ ہو گیا. تیسرا بندہ بولا، کہنے لگا مولا تو جانتا ہے میں بکریاں چرا کے آتا تھا، سب سے پہلے دودھ اپنی ماں اور باپ کو پلاتا تھا. ایک رات میں لیٹ ہو گیا، جب میں واپس آیا میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، پیالے میں ڈالا، امی جان کے سرانے پہ آیا. امی سو چکی تھی، ابو سو چکے تھے، مگر بچے بھوک کی وجہ سے مجھے کہہ رہے تھے پہلے ہمیں پلا دے. پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، روتے بچے میرے پاؤں میں تھے، اور میں امی کے سرانے پہ کھڑا تھا، میں ابو کے سرانے پہ کھڑا تھا. اللہ میں نے اتنی دیر تک روتے بچوں کو نہیں پلایا جب تک میری ماں باپ اٹھے نہیں، انہوں نے دودھ نہیں پی لیا. پہلے ماں باپ کو پلایا، پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا. اللہ یہ نیکی تیرے لیے ہی تھی، اللہ یہ خیر کا کام تیرے لیے تھا. مولا اگر تجھے پسند ہے اس مشکل سے مجھے نجات نصیب فرما. حضور نے فرمایا چٹان سائڈ پہ ہو گئی اور یہ تینوں بندے باہر نکل آئے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى. یہ تو بڑی بڑی نیکیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں نیکی میں اس طرح بھی دکھا دیا کرتا. دکھانے والا کس طرح دکھاتا ہے؟ میرے بھائی تو نیکی کر، تو اچھائی کر، تو احسان کر، قدر میرا رب کرے گا، بدلہ میرا رب دے گا، صلہ میرا رب دے گا. اس کو دنیا میں بھی دکھائے گا، قبر میں بھی دکھائے گا، میدان حشر میں بھی دکھائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ اکبر کبیرہ. ذرہ برابر خیر کرو گے صلہ پاؤ گے، ذرہ برابر برائی کرو گے سزا پاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. بہت بڑے امام ہیں ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، جنہوں نے تفسیر طبری لکھی ہوئی ہے، بڑے مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں. یہ کہتے میں مکہ میں پڑھتا تھا تو خراسان سے ایک بندہ آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں آیا تھا عمرہ کرنے اور میرا بیگ گم ہو گیا، اس میں 1000 دینار ہے. یار جس نے اٹھایا وہ تو مجھے دے دو ذرا واپس. فرماتے وہ بندہ کھڑا آوازیں دے رہا ہے، لوگ سن کے جا رہے ہیں، کوئی اس کو جواب نہیں دے رہا. ایک بندہ قریب آیا، اس نے کہا تیرا 1000 دینار گم ہوا ہے؟ اس نے کہا جی. تو اس نے کہا تجھے پتہ ہے مکہ میں قحط سالی آئی ہوئی، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا. اللہ کے بندے اگر 1000 دینار واپس لینا نا تو کہہ جو بندہ وہ میرا 1000 دینار والا تھیلا لے کے آئے گا 100 دینار اس کو انعام دوں گا، پھر مل جائے گا. یہ محمد بن جریر طبری یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے خطرہ ہوا، میں طالب علم تھا، میں بھی سن رہا تھا، مجھے خطرہ ہوا کہ چور یہی بندہ لگتا ہے جو اس کو آ کے نا منوا رہا ہے. اس نے کہا نہیں جی میں نے کوئی اعلان نہیں کرنا، جا شاباش. یہ اپنے گھر چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا کہ اچھا یہ اس کا گھر ہے. اگلے دن پھر وہ بندہ کھڑا اعلان کر رہا، لوگوں میں خراسان سے آیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، میرا بیگ گم ہو گیا اور 1000 دینار ہے اس کے اندر. یہی بندہ کل والا پھیرا ہے. اس نے کہا بات سن، ایسے نہیں ملنا، کیا سالی ہے، لوگ بڑے غریب ہیں، چل 100 نہیں 50 دینار کا اعلان کر دیں. وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا. اس کو کہتا ہے اچھا چل بات سن یار 50 نہیں 20 دینار. اس نے کہا نہیں. کہتا چل 5 ہی. کہتا ہے 1 بھی نہیں دوں گا، ایک درہم بھی نہیں دوں گا، تو دینار کی بات کرتا. بڑا سخت ہے بندہ. وہ واپس چلا گیا. اگلے دن پھر آ گیا، دیکھا وہ ادھر ہی کھڑا اعلان کر رہا ہے، او بھائی میرا بیگ گم ہو گیا، میرے پیسے کسی کو ملا ہو تو دے.
اس کو کہتے ہیں اچھا یار پیسے نہ دے، ایک ٹائم کی روٹی کھلا دے، تو یہ اعلان کر کے جو لے کے آئے گا اس کو ایک ٹائم کا کھانا کھلاؤں گا۔ کہتا ہے ایک لقمہ نہیں دوں گا۔ بعض بندے بڑے ڈانڈے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی۔ اس کو کہتے ہیں اچھا آجا پھر اپنا بیگ لے لے، آجا۔ اپنی بیگم کو جا کے کہتا ہے کہ جس بندے کا بیگ ہے نا وہ بندہ مل گیا ہے، تو میرا دے لے یہ بیگ، اس کا واپس کر دیں۔ بیگم کہتی سن، اس کو اپنے پاس ہی رکھ، اس کا ہم کرتے ہیں کاروبار، تھوڑے سے پیسے زیادہ آئیں گے نا تو اس کو 1000 دینار بھی واپس کر دینا، اس کا ایڈریس لے لے، مزید کچھ ساتھ بھی دے دینا، ہمارا بھی کام چل جائے گا، اس کا کام بھی چل جائے گا۔ یہ کاروباری بیگ میں بڑی تیز ہوتی ہیں، ایسے مشورے، اللہ اکبر۔ شیطان ہے نا، انسان کے دل میں ہرس پیدا کرتا ہے، لیکن جب ایمان ہو تو پھر ہرس پیچھے رہ جاتی، ایمان آگے آ جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا بندہ اس کو کہتا ہے نہیں نہیں او بیگم، اس کے مالک کو پتہ نہیں لیکن کائنات کے مالک کو تو پتہ ہے کہ بیگ میرے پاس ہے۔ اللہ کی قسم، لبابا، اس کی بیگم کا نام لبابا، کہتا ہے 2 راتیں ہو گئی ہیں بستر پہ لیٹتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہوں، کبھی ادھر بدلتا ہوں، کہ تو مر گیا تو کیا جواب دے گا؟ 1000 دینار کسی کا گھر لے کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رونے لگا اور تھیلا پکڑا اور اس کو پکڑا دیا، کہتا بھائی لے جا، اللہ کے حوالے، اپنے گن لے پورے۔ اس نے گنے، تھوڑا سا چلا، پھر واپس آ گیا۔ واپس آ کے اس کو کہنے لگا بات سن، یہ تو رکھ لے سارے۔ اس نے کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے میرے باپ نے یہ دیے تھے صدقے کے، ایک شرط لگا دی، کہتا بیٹا اس کو دے کیا جو بندہ نیک بھی ہو اور غریب بھی ہو۔ غریب ملتے تھے، نیک نہیں ملتے تھے، نیک ملتے تھے تو غریب نہیں ملتے تھے۔ یہ پہلا بندہ دیکھا ہے 2 دن سے بھوکا ہے، امانت اس کے پاس پڑی، 1 دینار بھی اس نے خرچ نہیں کیا۔ اللہ کی قسم مجھے غریب بھی مل گیا اور مجھے نیک بھی۔ مالک کا وعدہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کے بندے تو ذرہ برابر نیکی کر، چھپ کے نیکی کر، تنہائی میں نیکی کر، کوئی بھی نہیں دیکھتا تو رحمان دیکھنے والا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھتا تو خالق دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہ تم لینا اوہ میں لینا۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہ تم لینا اوہ میں لینا۔ تیریاں میریاں آکڑاں کس کارن، نہ ایتھے تو رہنا نہ میں رہنا۔ صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، تمہیں ٹہ جانا ممی ٹہ جانا۔ تیری میری مسافرہ، تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ ایتھے تو رہنا نہ میں رہنا۔ خالق کائنات نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکیاں کرو گے اللہ صلہ ضرور دے گا، اللہ عظمت ضرور دے گا، اللہ برکت ضرور دے گا۔ اولاد میں برکت، کاروبار میں برکت، صحت میں برکت، زندگی میں برکت، معاملات میں برکت دے گا۔ اگر برائیاں کرو گے تو یاد رکھنا تیری برائی کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ ضرور دیکھتا ہے اور میرا اللہ ضرور تجھے دکھائے گا۔ وقت کا قارون ہے، ایک عورت کو تیار کیا، منہ مانگے پیسے دوں گا، تو نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا۔ ایسے ایسے چاتر، ایسے ایسے بدبخت لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آیا برا مجمع موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے، خطبہ ختم ہوا، کہا سنو جی ایک مسئلہ تو بتاؤ ذرا۔ کہا جی پوچھو۔ کہا آپ کی شریعت میں زنا کی کیا سزا ہے؟ کہا اگر کوارا ہو تو اس کو کوڑے لگیں گے، اگر شادی شدہ ہو
تو اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا۔ کہا اچھا شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا؟ کہا جی رجم کیا جائے گا۔ اس بی بی کو اشارہ کرتا اٹھ کھڑی ہو، بتا ذرا۔ یہ بی بی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے کہ یہ کیا کرنے لگی ہے، کھڑی ہو کے آ آ آ آ کرتی ہے۔ اللہ نے زبان روک دیا، بول نہیں سکی، تو کہنے لگی یہ قارون مجھے لے کے آیا، کہتا تھا بھری مجلس میں منہ مانگے پیسے دوں گا، صرف اتنا کہہ دینا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کی۔ اللہ فرماتے لوگو تم کیا چیز ہو، ہر چیز پہ میں قادر ہوں، ہر چیز پہ میں قادر ہوں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دیکھ لو شر لے کے قارون آیا ہے، اللہ نے قارون کا شر قارون کے منہ پہ مار دیا، بڑی مجلس میں مار دیا، بڑے مجمع میں مار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قارون کے سر پہ مال رکھا جاتا ہے اور یہ زمین میں دھنستا دھنستا جاتا ہے اور رو کے کہتا ہے ہائے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ فرماتے جا لے جا، مال بھی لے جا اور تو بھی چلا جا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ خالق کائنات فرماتے لوگو دیکھ لو میں برے بندوں کو برائی کی سزا بعض اوقات دنیا میں دکھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ شر کی سزا بھی دے دیا کرتے ہیں، فوراً دے دیا کرتے ہیں۔ عربی کی ایک کتاب ہے موسوعۃ القصص، اس میں قصے لکھے ہوئے ہیں پہلے زمانے کے عبرتناک، اور یہ محدثین نے جمع کیے۔ اس میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بندہ پولیس کا نگران کام کرنے والا، اس نے دیکھا کہ ایک بندہ مچھلی پکڑ کے دریا سے لا رہا ہے۔ اس کو کہنے لگا اوے ادھر دکھا، کیا چیز ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جناب مچھلی ہے، 2 دن سے کھڑا ہوں جال لگا کے، بچوں کے لیے کوئی چیز لے جاؤں، آج ایک دنا ہاتھ آیا ہے، بڑی انتظار میں ہو رہے۔ اس کو کہتا رکھ ادھر، پرمٹ ہے تیرے پاس، یہ ہے وہ ہے۔ ظلم کرتے ہوئے اس سے مچھلی چھین لی، وہ بندہ کھڑا روتا رہ گیا۔ وہ بندہ رو رہا تھا اور اس نے اسے چھینی، چل 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 بھاگ نکل ادھر سے۔ روتے روتے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے ایسے ہاتھ اٹھائے، یہ لے کے مچھلی چلا گیا۔ مچھلی نا ابھی تازہ تازہ پکڑی تھی تو اس میں جان تھی، تو وہ کبھی ایسے ایسے کر رہی، اس نے اس کے منہ سے پکڑا تو اس نے اس کی انگلی پہ کاٹ لیا، انگلی پہ کاٹا، اس کو اتنی شدید درد شروع ہو گئی کہ یہ پریشان ہو کر کے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے کہتا ہے انگلی میں تو زہر آ چکی، یہ تو کاٹنی پڑے گی۔ اس کو کہتا نہیں میں کسی اور کو دکھاتا ہوں۔ اور کے پاس گیا تو وہ زہر آگے بڑھتی گئی۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی اس کو کٹوا لے، اب تیرا صرف ہاتھ کٹے گا۔ کہتا کسی اور کو دکھاتا ہوں۔ سرجن کے پاس گیا، اس نے کہا تیرا پورا بازو کٹے گا، نہیں کٹوائے گا تو تو مر جائے گا۔ اس کو کہتا جلدی کر کاٹ، اس نے بازو کاٹ دیا، بازو کاٹ دیا، درد پھر نہیں جا رہی، بڑا پریشان ہے۔ اس سے علاج کروایا، اس سے علاج کروایا، کسی نیک بندے کے پاس چلا گیا، کہتا جی ڈاکٹروں سے تو تھک گیا ہوں، کوئی دم درود والا آزمائے۔ جا کے کہتا جی بتاؤ اس طرح میرا بازو کٹ۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا جی وہ اس طرح مچھلی تھی، وہ میں نے پکڑی تو وہ کسی بندے سے، بس میں نے سیدھی بات ہے جی کیا آپ کو بتاؤں، وہ مچھلی میں نے اس سے چھینی ہے۔ اس نے کہا اچھا تو تو نے اس سے مچھلی چھینی ہے، پھر اس نے کاٹا تجھے؟ اس نے کہا میری بات سن، تیرا علاج یہ ہے جا ڈھونڈ اس بندے کو اور جا کے اس سے معذرت کر، اگر وہ معاف کرے گا تو تیرا یہ درد ختم ہو جائے گا، نہیں ہے تو پوری زندگی اس طرح روتا چلاتا ہی پھرے گا، تیرا کوئی علاج نہیں۔ موسوعۃ القصص میں لکھا ہے کہ یہ بندہ آ گیا بازار میں، اسی جگہ پہ کھڑا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے، وہ ایک مچھلی بیچنے والا، مچھلیاں پکڑنے والا مچھیرا تھا، اس شکل کا تھا، کسی نے دیکھا ہو تو مجھے بتانا۔ دیکھتے دیکھتے اچانک وہ بندہ سامنے آیا، اس کو کہتے یار بات سنوا دو، وہ بھاگا، اس کو کہتے ہوئے رک تو صحیح میری بات تو سن۔ اس نے کہا میرے سے کیا لے گا تو؟
اس دن مچھلی چھین لی تھی، آج تو نہ چھین۔ کہتا نہیں آج چھینتا نہیں، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میں نے اس دن تیرے سے مچھلی چھینی تھی، تو نے کیا کہا تھا؟ کہا چودھری میں نے کیا کہنا تھا، تو ملازم تھا، تو عہدیدار تھا، تو وڈیرا تھا، میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا فَأَرِنِي قُدْرَتَكَ فِيكَ، مولا اپنی قدرت کے نظارے دکھا ذرا، اس نے مجھے رلایا ہے تو اس کو رلا ذرا۔ اور مالک نے تجھے ایسا رلایا تیرا بازو بھی کٹ گیا اور ابھی بھی چیختا پھرتا ہے۔ کہتا مجھے معاف کر دے، جو لینا ہے لے لے، مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا میں بیچارہ کیا کر سکتا ہوں، تو نے جو کرنا تھا کر لیا۔ یہ بھرے مجمع میں کہہ رہا لوگوں کسی پر ظلم نہ کرنا، اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لو ظالموں کا یہ انجام ہوا۔ مالک فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کے بندوں ذرے برابر بھی اچھائی کرو گے صلہ اللہ ضرور دے گا، ذرہ برابر بھی نیکیاں کرو گے اللہ اس کا صلہ بھی ضرور دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی شر کسی سے کرو گے، برائی کرو گے، نقصان کرو گے، بندہ نہیں دیکھتا، بندے کا رب دیکھتا ہے۔ دنیا کے مالکوں سے ڈرتے ہو، مالک الملک سے کیوں نہیں ڈرتے؟ عارضی مالک سے ڈرتا ہے، مالک کائنات سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اپنے عارضی مالک سے بڑا ڈر آتا ہے، اس کے سامنے چوچرا نہیں کرتا، اس کے سامنے دو نمبری نہیں کرتا۔ سی سی ٹی وی کیمروں کا ڈر ہے، اس خالق کا کیوں نہیں ڈر جو تیرے قدم قدم کا مالک ہے، تیری سانس سانس کا مالک ہے، تیرے لمحے لمحے کا مالک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن میں ایک نیک بندے کا تذکرہ کیا، لقمان اس کا نام ہے، اپنے بیٹوں کو بٹھا کے نصیحت کر رہے ہیں اور نصیحت کر کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف ان اللہ لطیف۔ او میرے بچوں، او میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، کوئی بھی جرم کرتے ہوئے آنکھیں بند نہ کرنا۔ اگر تیرا جرم زمین میں ہوگا یا آسمان میں ہوگا، تیری غلطی زمین میں چھپی ہوگی یا آسمان میں چھپی ہوگی، یاتی بھی اللہ ضرور ایک دن تیری غلطی تجھے دکھائے گا، کسی حادثے میں، کسی نقصان میں، کسی کمی میں، کسی پیشی میں۔ اللہ کے بندے جرائم نہ کر کہیں بیماریاں نہ آ جائیں، جرائم نہ کر کہیں قرضوں کے بوجھ کے نیچے نہ آ جائے، جرائم نہ کر کسی بری بیماری میں نہ آ جائے۔ دیکھ لے ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، کینسر کے مریض پڑے ہیں، بڑی بڑی آفتوں میں پڑے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کی زندگیاں دیکھو نہ ذرا۔ کوئی کہتا سمجھ اب آئی ہے، وہ میرے راشی پن کا انجام مجھے ملا ہے، کوئی کہتا مجھے سود کی سزا ملی ہے، کوئی کہتا مجھے شرک کی سزا ملی ہے، کوئی کہتا لوگوں چھپ چھپ کے زنا کرنے کا انجام ہے، کوئی کہتا لوگوں رشوتیں کھانے کا انجام ہے۔ اللہ فرماتے میں نے تو کہہ دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کے بندو ذرہ برابر اچھائی کرو گے پاؤ گے، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو ضرور پاؤ گے۔ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ واقعہ سنایا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، باغ کے مالی ہیں، اللہ اکبر۔ یہ ان کے بیٹے، ان کے والد عبداللہ کا یہ واقعہ ہے۔ مہمان آئے، اس نے کہا بھائی انار لے کے آ، انار لے کے آئے تو پھیکے، اس نے کہا یار کو میٹھے لے کے آ، پھر لائے تو پھیکے، اس نے کہا 10 سال ہو گئے ہیں مالی، تجھے اتنا نہیں پتا میٹھے کون سے اور پھیکے کون سے؟ کہتے ہیں مالک آپ نے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، پھل چیک کرنے کے لیے تو نہیں رکھا۔ میں نے تو کبھی اپنی مرضی سے چیک کیے نہیں، جو آپ دیتے میں کھا لیتا ہوں، میں نے اپنی مرضی سے کسی پودے سے کوئی انار توڑ کے کبھی کھایا ہی نہیں ہے۔ 10 سال کی زندگی گزر گئی ہے۔ اپنی بیگم کو آ کے کہتے ہیں ہمارا یہ جو ملازم ہے عبداللہ اتنا نیک ہے، ہم بیٹی کا رشتہ ڈھونڈتے پھرتے اسی سے نہ کر دیں۔ اس نے کہا پوچھ لو اپنی بیٹی سے۔
بیٹی کو کہتے ہیں لڑکا ہے تو غریب سا مگر ہے بڑا نیک، تیری زندگی اچھی گزرے گی، اگر تو پسند کرے تیری شادی کر دے۔ اس نے کہا ابو جان جہاں کریں گے آپ کو پتہ، مجھے نہیں پتہ۔ اس سے نکاح کر دیا۔ عبداللہ آج مالی ہے، امانت داری کی برکت کا صلہ رب نے یہ دکھایا، کل مالک بنا دیا۔ اللہ مالیوں سے مالک بناتے، اللہ پھٹوں سے پلازوں کے مالک بنا دیتے، بندہ تو امانت دار ہونا۔ تیری زندگی میں رب روح دینا چاہتے، تو 2 نمبری کرتا، اللہ کہتے چل پیچھے۔ تو 5000 کھا کے اپنے مستقبل کا 5 کروڑ تباہ کرتا ہے۔ رب تھوڑی سی تکلیف مصیبت لاتے ہیں، میں چیک تو کروں میرا بندہ کیسا ہے۔ اور مصیبتیں نبیوں کی زندگی میں بڑی بڑی آئیں، صلے بعد میں ملے۔ میرے برادر، دکھ آئے، مصیبت آئے، سکھ آئے، پریشانی آئے، بس ایک چیز اپنے دماغ میں رکھ، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے، برائی کا بدلہ برائی سے۔ بس اتنے ہی کر لے جتنے بھر سکتا ہے، اتنے ہی کر لے جتنے اپنے اوپر اٹھا سکتا ہے، اتنے ہی کر لے جتنے کا جواب دے سکتا ہے۔ اللہ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔